ابھی تک ہم لوگ اس کائنات کی تمام حسین مخلوقات اور حسین نظاروں کو ہی نہیں سمجھ پائے، تاہم دیکھی اور اندیکھی مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور تمام مخلوقات میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور نہ ہی قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ کسی نبی کو کوئی خوبی ملی تو کسی نبی کو کوئی، اور تمام انبیاء کی خوبیاں اور اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بے مثل اور بے مثال ہے، اور ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پہچان ہی نہیں۔ آئیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک یاد کریں اور ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک خوبصورت تھا، بال نیم گھنگریالے تھے، اکثر مانگ درمیان سے نکالا کرتے تھے، بال کان کی لو تک لمبے تھے، ماتھا کشادہ تھا، بھویں گول اور کماندار تھیں، اور درمیان میں بال نہیں تھے، پلکیں دراز تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں موٹی، لمبی اور خوبصورت تھیں، آنکھوں میں پتلی سیاہ اور سفیدی چمکتی ہوئی نمایاں ہوتی، آنکھیں ہر وقت قدرتی سرمگی ہوتی تھیں، آنکھوں میں نور اور کشش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آنکھ اٹھاتے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، گال مبارک گول تھے، چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، رنگ کلیوں کی طرح خوبصورت چمکتا تھا، ہونٹ مبارک گلابی اور خوبصورت تھے، دانت مبارک گلائی میں سفید اور چمکدار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، داڑھی خوبصورت اور گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 یا 20 سفید بال تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہندی یا خضاب لگا کر رنگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن باریک، لمبی اور سراہی دار تھی، سینہ چوڑا تھا، چھاتی چوڑی تھی، جسم پر بال نہیں تھے، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی جو ناف پر جا کر ختم ہو جاتی تھی، کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، بازو لمبے دراز تھے، انگلیاں لمبی اور سیدھی تھیں، ہتھیلی کشادہ تھی، بالکل سیدھا قد تھا، سینہ اور پیٹ برابر تھے، پاؤں انتہائی نرم و نازک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کا نور دیواروں پر پڑتا تھا، شرم و حیا کا پیکر تھے۔ آپ جب چلتے تھے تو کندھے جھکا کر نہایت عاجزی سے امت کو بھی عاجزی کا سبق دیا۔ آپ جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا، بلکہ دل بار بار دیکھنے کو کرتا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں جادو تھا، باتوں میں فصاحت و بلاغت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے وقار چھا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ کپڑے سی رہی تھیں اور سوئی گم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے روشنی ہوئی اور حضرت عائشہ کو گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لیے۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی تو شاید دل چیر لیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری آنکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ پورے چاند کی رات تھی، چاند نہایت پیارا، شاندار اور روشن تھا۔ اس دور میں حسن و جمال کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ دیکھو 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
कहते हैं मैं ये देखने के लिए कुछ दूर खड़े आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चांद को देखा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा हुस्न जमाल और खूबसूरती तो जाहिर ही नहीं की, वरना इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का एक जलवा भी ना देख पाता। हम इतने संग दिल और जालिम हैं कि अपने अजीम और बुजुर्ग व बरतर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई किए हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूले हुए हैं। आए इस वफाओं वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर पल याद करने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को आगे पहुंचाने का अहद करें, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखे जिसने हमारी कोई हदीस सुनी, याद की और यहाँ तक के आगे पहुँचा दी। हम सब जब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुलिया मुबारक और ज़िंदगी के पहलू याद रखेंगे तो जल्दी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी इंशाअल्लाह।